الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے اہل ایمان کو ایمان کے بدولت ایک زبردست باطنی خوبی اور ایک باطنی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس باطنی خوبی اور طاقت کا نام اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، توکل کسی پر اپنا کام سپرد کر دینا، اس پہ بھروسہ کر کے اپنا کام اس کے سپرد کر دینا، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا کہ اسباب وسائل انہیں اختیار کیجئے، آگے تجویز کچھ نہ کیجئے، تجویز کرو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ تجویز کے لیے اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر لو کہ وہ جو نتیجہ دے دے۔ تجویز میں پریشانی ہے، تدبیر کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے، دعائیں کیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، تجویز وہ ذات کرے گی۔ پریشانی کی جڑ ہے کہ جب آدمی خود تجویز کرنے لگتا ہے کہ بیٹا ہی ہو، اولاد ہی ملے، معاشی طور پہ اتنا خوشحال ہو جاؤں، میری زندگی کا ساتھی یہ بن جائے، پریشان ہو جائے گا، خودکشی بھی کر لے گا، ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا، ڈپریس بھی ہو جائے گا۔ اور ایک یہ کہ تدبیر کی، دعائیں بھی کی، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تجویز آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر زندگی میں پریشانی نہیں رہے گی، تجویز کرو گے پریشان رہو گے، تدبیر کرو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ وہ تجویز وہ کریں گے۔ دنیا میں آدمی جب معاملہ کسی کے سپرد کرتا ہے تو تین چیزیں دیکھتا ہے۔ آدمی دنیا میں جب معاملہ کسی کے سپرد کرتا ہے تو عموماً تین چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ معاملات سے آگاہ ہو، احوال جانتا ہو، علم رکھتا ہو۔ دوسری یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اہلیت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو وہ کام کرنے کی، طاقت بھی ہو اس کے اندر۔ اور تیسری چیز دیکھتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے ہمدردی کتنی، میرا خیر خواہ کیا ہے، میرے اوپر مہربان کتنا ہے۔ اگر اپنی زندگی کی ارد گرد نظر دوڑائیں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا
کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس پر اعتماد کر سکیں اور وہ ان تینوں چیزوں میں کمال کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ اس کا علم بھی کامل ہو، شفقت بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو، اور زندگی کے ہر معاملے میں میں اس کے پر بھروسہ کرنے لگ جاؤں، تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں، سبحان اللہ، وہاں علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، شفقت اور ہمدردی بھی کمال درجے کی ہے، تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا پھر اللہ پہ بھروسہ کرو نا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پھر ایمان والے اللہ پہ بھروسہ رکھے نا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہی ان کی ایمان کی علامت ہے، یہی ان کی ایمان کی نشانی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اس کی کچھ علامات ہوتی، اس کی کچھ علامات ہیں کہ واقعی اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اس کی کچھ علامات ہوتی کہ اسباب اور وسائل سے پہلی بھی اور وسائل، اسباب و وسائل کے بعد بھی وہ نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اسباب و وسائل اختیار کرنے سے پہلی بھی اور اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد بھی نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی استعمال کی، دکان کھولی، دفتر گیا، معاشی کوئی منصوبہ بندی کی، ان اسباب سے پہلے بھی اللہ سے فریاد کرتے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی صلاۃ الحاجت، کبھی دعائیں، کبھی صدقہ، کبھی کوئی اور نیکی، اور جب اسباب و وسائل اختیار کر بھی لیے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرمایا، اپنی ذات پہ اعتماد اور یقین نصیب فرمایا ہے کہ واقعی اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے احوال خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے مسائل کے حل کرنے میں پوری طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی مہربان نہیں، میرے حق میں کوئی خیر خواہ نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اسباب اختیار کیے، تدبیر کی، محنت کی، دعائیں کی، لیکن اے اللہ تجویز آپ نے کرنا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے، جو آپ چاہیں۔ تو ایک تو میرے عزیزو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ اہل ایمان کو اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ بھروسہ اور اعتماد ہے یا نہیں، اس کی علامات بتا دی، اور جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کی ذات پہ اطمینان اور بھروسہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، انہیں ایک ثمرہ ملتا ہے، انہیں ایک ثمرہ بھی ملتا ہے، انہیں ایک میٹھا پھل بھی ملتا ہے۔ قسم خدا کی وہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں، چاہے وہ تجویز جو اللہ نے طے کی ان کی خواہش کے مطابق ہے یا نہیں، جو اللہ رب العزت نے نتیجہ دیا چاہے ان کی چاہت کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، یہ ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کا علم میرے علم سے بڑھیا، اور اللہ کی شفقت اور پیار مجھ سے، میری ذات سے بھی مجھ پر بڑھیا، تو اس کا فیصلہ بڑھیا ہے،
میری خواہشات میرے ناقص علم کی وجہ سے ہے، میری چاہت میری ناقص علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل، شفقت بھی کامل، یہ بڑی سی بڑی آزمائش میں ناگواریوں کے اندر بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہ مبارک ثمرہ ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں انہیں یہ زندگی میں میٹھا پھل ملتا ہے کہ ہر وقت مطمئن رہتے ہیں، ورنہ تو آدمی ساری زندگی کسی حسرت میں گزار دیتا ہے۔ اگر یوں کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا، اور یوں کیوں نہ ہوا، ساری زندگی اس حسرت میں روتا ہے، اس تکلیف اور اس درد میں رہتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، جو قدیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو رحیم اور کریم بھی ہے۔ پھر اس نے جو نتیجہ تجویز کیا میرے لیے بھلائی اسی میں ہے، میرے لیے نفع اور فائدہ اسی میں ہے، مطمئن رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج زندگیاں اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی، ہر شخص ڈپریشن میں نظر آتا، ڈپریس، پریشان، ماضی کی کہانیاں سوچ سوچ کے ایک دکھ کی زندگی گزارتا، مستقبل کے حالات سوچ سوچ کے ایک خوف میں رہتا ہے، ماضی کی چیزیں سوچ سوچ کے ایک غم میں رہتا ہے، آنے والے حالات کو سوچ سوچ کے بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ زندگیاں اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو تم تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہیں تو اپنے اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، جس کی قدرت بھی کامل ہے، شفقت بھی کامل ہے، اور جس کا کرم اور رحمت کا کیا ٹھکانہ، اس پہ بھروسہ کرو، تدبیر کیجئے، محنت کیجئے، اسباب و وسائل اختیار کیجئے، دعائیں بھی کیجئے، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، تجویز نہ کریے، تجویز کریں گے پریشان رہیں۔ آپ صرف تدبیر کیجئے، آپ صرف محنت کیجئے، تجویز اللہ کے سپرد کیجئے۔ تمام پریشانیوں کی جڑ تجویز کرنا ہے۔ صحت مل جائے، ارے میاں آپ صحت کی تدبیر کیجئے، صحت اللہ نے دے دی، اس پہ بھروسہ کیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ دکھ چلا جائے، میاں آپ تدبیر کیجئے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، سکون ہو جائے گا۔ عین بیماری کے اندر بھی سکون رہے گا، عین تکلیف کے اندر بھی دل مطمئن رہے گا۔ آپ کے بس میں تدبیر کرنا ہے، آپ کے بس میں تجویز کرنا نہیں ہے، صحت آپ کے اختیار میں نہیں، معاشی خوشحالی آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں تدبیر کیجئے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ جو آپ کے اختیار میں آپ صرف وہ کیجئے نا، اور جو اللہ کے اختیار میں ہے اس پہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اس ذات پہ بھروسہ کیجئے، اس میں سکون رہے گا۔ تو زندگیاں آج اللہ کی ذات پہ بھروسے سے خالی ہیں، پہچان ہی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نکل گئی، زندگیوں میں اللہ کی ذات کا گزر ہی نہیں رہا۔ نادان سمجھنے لگا میں اپنے قوت بازو سے سب کچھ کر لوں گا، میں اپنے وسائل و اسباب سے نتائج حاصل کر لوں گا۔ نادان ہے، کم عقل ہے، نہ تیری عقل تیری اپنی، اور نہ یہ طاقت تیری اپنی، نہ تیری دانش اور